اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج پیر کا روز ہے اور پیر کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق بارسلونا سے ہے کہ بارسلونا میں کرفیو کے نفاذ کی وجہ سے پہلی رات نے سڑکوں اور شاہراہوں کو خالی کر دیا۔ آج پیر سے جرمانوں کا آغاز ہوگا۔ اسپین کے کئی علاقوں میں نافذ کرفیو میں آمد و رفت کیسے ہوگی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ فوری ہنگامی صورتحال یا دیکھ بھال کی ضرورت کے لیے گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔ گھر سے قریبی دواخانے سے ادویات کی خریداری کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ کام کے سلسلے میں معقول وجہ سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ بوڑھوں، نابالغوں یا انحصار کرنے والوں کی دیکھ بھال کے لیے ہنگامی طور پر کام کی اجازت ہے۔ اسی طرح کاتالونیا میں ریسٹورنٹ کی سروس 9 بجے ہی بند ہوگی، یعنی کہ وہ اپنا کام سمیٹ کر 10 بجے سے پہلے اپنا ریسٹورنٹ بند کر دیں، مگر ریسٹورنٹ سے ہوم ڈیلیوری لے جانے والے ورکرز سروس رات 10 بجے تک کر سکتے ہیں۔ سپر مارکیٹس رات 9 بجے بند کرنا ضروری ہیں۔ سفر کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کر سکتے ہیں، الا یہ کہ آپ جہاں جا رہے ہوں وہاں آپ کی رہائش ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان علاقوں نے سفر کی اجازت دے رکھی ہو۔ مگر اگر کوئی خطہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ سفر نہیں کر سکتے۔ انتہائی ضرورت کے تحت سفر کرنے کی صورت میں ایک سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، جو انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کا پرنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے، یا اسے آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی وہ پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ سرٹیفکیٹ یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کے تحت ہی آپ وہ سفر کریں گے۔ کرفیو کے عرصے میں پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو، ٹرام کے شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کی سروس معمول کے مطابق رواں دواں جاری رہے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ صبح 5 بجے سے شروع ہو کر آدھی رات 12 بجے تک چلے گی۔ بارسلونا میں ٹیکسی ڈرائیورز کا سلو مارچ، اور یہ گزشتہ روز یہاں پر بارسلونا میں ٹیکسی والوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے، تو اس کی رپورٹ ہے کہ بارسلونا میں ٹیکسی ڈرائیورز کا سلو مارچ، ہمیں گمبھیر حالات میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ٹیکسی والوں کا یہ مارچ ایونیدا رائنا ماریا کرسٹینا اور پاسیو دے گراسیاس کے مابین ہوا، جس میں سینکڑوں گاڑیوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ان کے رہنماؤں نے کہا کہ ہمارے کام کے اوقات کو گھٹا دیا گیا ہے اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے اب زندگی کا پہیہ چلانا بھی محال ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گاڑیوں کی مرمت اور ان کی بینک کو اقساط ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہیں ہے، لہذا ٹیکسی سیکٹر سے مالی مدد کے لیے ڈائریکٹ حکومت ڈیل کرے۔ اسپین میں کرفیو کم سے کم 9 نومبر تک جاری رہے گا۔ یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اصل میں 2 چیزوں کا وہ فیصلہ ہوا ہے۔ ایک میں کا نام کرفیو ہے اور یہ 9 نومبر تک جاری رہے گا۔ دوسرا ہے اسٹیٹ الارم، کہ جو مئی تک وہ اس کا سلسلہ چلے گا، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ 6 بندوں سے زیادہ وہ مجمع اکٹھا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کرفیو کی کیفیت یہ رات کے اوقات میں ہے، تو یہ 9 نومبر تک جاری رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد حکومت اس کو ایکسٹینڈ کر دے، اور سانچیز حکومت کا یہ اعلان کہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے اسپین کے لیے ہے۔ کرفیو کا جو اعلان ہے یہ پورے ملک کے لیے ہے، جبکہ مئی تک اسٹیٹ الارم کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہسپانوی حکومت کے ذریعہ جاری کردہ کرفیو کم سے کم 9 نومبر تک جاری رہے گا۔ ہر صوبے کے وبائی امراض کے اعداد و شمار کے مطابق مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرفیو کی مدت کے دوران اپنی نقل و حمل میں کمی کریں، تاکہ کرفیو کے نتائج حاصل کیے جا سکیں اور وبا کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ ہسپانوی حکام کا کہنا تھا کہ کرفیو کی تجویز کو علاقائی حکومتوں اور شہریوں نے خوش آئند قرار دیا ہے، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سخت اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ پہلے جیسی تباہی نہ پھیل سکے۔ تنخواہیں بڑھائی جائیں اور کام کے ماحول کو سازگار رکھا جائے، ورنہ غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال شروع کر دیں گے۔ یہ اعلان اور مطالبہ کاتالونیا کے نرسنگ سٹاف نے کیا ہے اور اپنے مطالبات پر مبنی خط صوبائی وزیر صحت کو لکھ دیا ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر
میں موسس دے اسکوادرا کو شخص کی تلاش جاری ہے اور یہ واقعہ تاراگونا میں ہوا ہے، جس نے اتوار کی صبح کو ایک نوجوان لڑکی کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم نے لڑکی کو چاقو کے زور پر مجبور کیا۔ لڑکی علاقہ کے ہسپتال خوان بنتی تریس میں زیر علاج ہے اور ملزم لڑکی کا موبائل بھی چرا کر لے گیا ہے۔ بارسلونا سے متصل ڈسٹرکٹ بادالونا میں ایک چور نے کسائی کا ٹوکا دکھا کر 7 دکانیں لوٹ لیں۔ ہسپانوی شہریت کے حامل ملزم نے 7 چوریوں میں سے 5 پرتشدد اور 2 زور اور دھونس کی بنیاد پر کی ہیں۔ ملزم گرفتار ہو چکا ہے اور جج نے اسے جیل بھیج دیا ہے۔ ملزم نے تمام وارداتیں گروسری شاپ یعنی ایلیمنٹیسیون کی دکانوں کے اوپر وہ کی ہے۔ اسی طرح سے کاتالان شہر متارو میں پولیس نے ایک جعلی میل نرس کو گرفتار کر لیا ہے، جو غلط قوائف کی بنیاد پر نرس بن کر کئی ایمرجنسی ایمبولینسز پر کام کرتا رہا ہے۔ اس شخص کی عمر 35 سال ہے اور یہ متارو کا رہائشی ہے۔ پولیس نے اس جعلی میل نرس کو پیشہ ورانہ بددیانتی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ بادالونا میں ہی گھروں کی چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور گھروں میں چوری کے لیے چور گراؤنڈ فلور کے مکانات کی کھڑکیوں سے نشہ آور سپرے کرتے ہیں، جس سے گھر میں موجود افراد بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور دروازہ کھلنے کے بعد گھر سے نقدی، موبائل اور زیورات اٹھا کر چلتے بنتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا شکار عموماً پاکستانی فیملیز کے گھر بنے ہیں۔ اسپین کے شہر والنسیا اور گرد و نواح میں سبزی اور پھلوں کی 300 دکانوں کے مالکان پاکستانی ہیں، جو علاقے میں مجموعی دکانوں کا 60% بنتا ہے۔ 2008 کے معاشی بحران کے بعد پھل اور سبزی کے کاروبار سے وابستہ ہسپانوی تاجروں نے اپنے کاروبار بند کیے تو پاکستانیوں نے آگے بڑھ کر اس کاروبار کو سہارا دیا، مگر اب کووڈ کی وجہ سے ان پاکستانیوں کا کام بھی بے حد متاثر ہوا ہے۔ ایک پاکستانی تاجر محمد فاروق کے علاقے میں 15 دکانیں ہیں اور محمد فاروق وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے مارکا دے والنسیا میں پہلا ہول سیل کا گودام کھولا تھا۔ ایک اور پاکستانی تاجر محمد اشفاق نے بتایا کہ علاقے میں زیادہ پاکستانی پھل اور فروٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور ہمیں اس شہر میں مذہبی آزادی بھی حاصل ہے۔ میلبورن میں گزشتہ ہفتے کے آخر میں پولیس نے 300 کے قریب نجی پارٹیوں کو منعقد کرنے سے روک دیا۔ ان پارٹیوں میں کرونا SOPs کا دھجیاں اڑائی جاتی رہیں اور ماسک بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ برطانوی ہوم آفس نے کہا ہے کہ مجرمانہ ریکارڈ کے حامل بہت سے مزید EU شہریوں کو جنوری سے برطانیہ میں داخل ہونے پر پابندی ہوگی۔ 1 سال سے زائد جیل میں گزارنے والے افراد کو دوسری غیر ملکی قوموں کی طرح واپس بھیج دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں امریکہ کے بعد کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بھارت ہے، جس میں یومیہ ریکارڈ کیے جانے والے کیسوں کی تعداد میں ابھی کمی آ رہی ہے اور 24 گھنٹے کے دوران 50,129 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وزارت صحت کے مطابق بھارت میں اتوار کو رپورٹ ہونے والے کیسز کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 79 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ شیم میرج یعنی پیپرز میرج میں ملوث افراد وہ بھی انگلینڈ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، جبکہ کوئی بھی شخص جس نے کسٹمز قوانین کی خلاف ورزی ہو اس کو بھی برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے محکمہ حج اور عمرہ نے بیرون ممالک زائرین کو عمرے کی اجازت دے دی ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عالمی ممالک کے زائرین 1 نومبر بروز اتوار سے عمرہ ادا کر سکیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آخر میں آپ سے وہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں تاکہ ہماری رہنمائی ممکن ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔